بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، شہ نشین بتشریف فرما محترم جناب اختر الایمان صاحب، رکن اسمبلی و صدر بہار مجلس اتحاد المسلمین، بہادر گنج کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار میرے بھائی جناب توصیف عالم صاحب، میرے چھوٹے بھائی عادل حسن صاحب، جناب وارث پٹھان صاحب سابقہ رکن اسمبلی، جناب ماجد حسین صاحب رکن اسمبلی حیدرآباد، محترم جناب فیاض عالم صاحب چیئرمین، نسیم اختر صاحب، مرشد صاحب، مولانا عبداللہ سالم صاحب، میرے تمام مجلس اتحاد المسلمین کے رفقا و ساتھی، عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں سب سے پہلے آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج یہاں پر آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کے اس جلسے میں شرکت کی، اور الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے، باوجود اس کے کہ اس گراؤنڈ میں بارش کی وجہ سے کافی پانی جمع ہو گیا تھا۔ میں آپ کا شکریہ اس لیے بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں، کیونکہ پانی ابھی پوری طرح سے زمین میں جذب نہیں ہوا ہے، مگر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے مجھ سے قبل جناب اختر الایمان صاحب کے بصیرت افروز خطاب کو سنا، پھر ہمارے توصیف عالم صاحب کی ولولہ انگیز تقریر کو آپ نے سنا، وارث پٹھان صاحب نے، فیاض صاحب نے اور مجلس کے تمام ساتھیوں نے آپ کو ایک پیغام دیا۔ وہ پیغام یہ ہے کہ ہم کو متحدہ طور پر سیمانچل کے انصاف کی لڑائی جو مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے، اس میں ہم تمام کو متحد ہو کر مجلس کے امیدواروں کو آنے والے اسمبلی اور ویدھان سبھا میں کامیاب کرنا ہے، تاکہ نہ صرف یہ ویدھان سبھا بلکہ پورے سیمانچل کی عوام مجلس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہی ہے، جس نے 2015 میں اسی سرزمین سے بہار میں اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا، اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور آج بھی ہم الحمدللہ اس پر قائم ہے کہ مجلس سیمانچل میں انصاف دلا کر رہے گی۔ میری آپ سے یہ اپیل اور گزارش ہے کہ آپ مجلس پارٹی کا ساتھ دیجئے، تاکہ یہ جو بھارت کا سب سے پسماندہ اور پچھڑا علاقہ ہے، اس سرزمین پر بسنے والے انسان ہیں، ان انسانوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، ان کا مقام ملنا چاہیے، ان کو ان کی عزت ملنی چاہیے۔ جو بہار کے دوسرے علاقوں میں اسپتال ہے، یہاں پر قائم ہونے چاہیے، یہاں پر اسکول اور کالج نہیں ہے، یہاں پر سیلاب کی وجہ سے اور خاص طور سے اس ویدھان سبھا میں بہادر گنج کے علاقے میں یہاں پر زمین کٹ جاتی ہے اور یہاں پر کوئی انتظام نہیں ہوا ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ آنے والے ویدھان سبھا میں اپنے کے ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ابھی توصیف صاحب سے بات کر رہا تھا تو توصیف صاحب نے مجھے ایک بات بتائی کہ کل آپ کے شہر میں پرشاسن کی طرف سے ایک جلوس میں کوئی ایک پوسٹر لے کر چل رہے تھے جس پر لکھا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں کے ذمہ داروں نے اس کو ہاتھ سے پوسٹر چھین لیا اور پوسٹر کہا کہ تم نہیں دکھا سکتے۔
میں حکومت بہار کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس ملک کو آزاد اگر کسی نے کرایا ہمارے سیکولر ہندو بھائیوں کے ساتھ تو وہ مسلمان تھے، سکھ تھے، عیسائی تھے۔ ہم نے انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں کو مل کر اس لیے توڑا تاکہ جب ملک آزاد ہوگا تو ہم تمام لوگ اپنے اپنے مذہب پر چلیں گے، ہم اپنی عبادت گاہوں کو آباد رکھیں گے۔ اور یہی بات ہمارے بزرگوں نے ہم سے کی تھی کہ ہم کو آزادی جب ملے گی، یعنی انگریزی کا لفظ ہے فریڈم، جب ہم کو آزادی ملے گی تو ہم نہ صرف اپنے ملک کو مضبوط کریں گے اور بلکہ ہم اپنے ملک پر ناز کرتے تھے، فخر کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں اور کل بھی کریں گے۔ مگر یاد رکھیے، انگریز بھی یہی سمجھتا تھا کہ مسلمانوں کو اگر اس کے دین سے دور کر دیا جائے تو مسلمان اپنے دین کو چھوڑ دے گا۔ ہم کسی کے خلاف نہیں، اگر کوئی کسی بھی اپنے مذہبی رہنما کا آئی لو، جیسا کہ ہمارے ہندو بھائی نے نکالا آئی لو مہادیو، ہم کو بالکل اعتراض نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اگر ہم آئی لو محمد کا پوسٹر لے کر چلتے ہیں، اس میں کون سا غیر قانونی کام ہے؟ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو کسی کو ہنسا پر یا تشدد پر یا وائلنس پر اکساتا ہے؟ مجھے بڑے افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کی حرکت یہاں پر کی گئی ہے۔ مگر آپ لوگ سمجھیے، ہم مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ماں باپ سے زیادہ کیوں چاہتے ہیں؟ ہم اپنے بیوی بچوں سے زیادہ کیوں چاہتے ہیں؟ ہم دنیا کی ساری نعمت اور دولت سے زیادہ کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم انہی کی وجہ سے مسلمان ہیں، ہم انہی کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اور کسی کی مت کہو، تم اللہ کو رب کائنات مانتے ہیں۔ آپ نے ہم پر کیا کیا نہیں کیا؟ آپ نے میرے پیر پر حملہ کیا، آپ نے میرے جسم کے کسی حصے کو نہیں چھوڑا، آپ نے میرے آنکھ پر حملہ کیا، میرے سر پر حملہ کیا، میری تہذیب پر حملہ کیا، مجھے پچھڑا کر دیا، مجھے میرے نوجوانوں کا مقدر، ان کی جوانی جیلوں میں ڈال کے برباد کر دی۔ آپ نے ہماری بچیوں سے کہا کہ حجاب برقع نہیں پہن سکتے۔ آپ اب جو حرکت سرکار کر رہی ہے، آپ ہمارے دل پر حملہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، جسم کے ہر حصے پر حملے کو ہم برداشت کر لیے، مگر جب دل پر حملہ ہوگا کون زندہ رہے گا؟ ہم تو ایک زندہ قوم ہیں، اور ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اس سرکار کے لوگوں کو اگر نہیں معلوم تو سمجھیے ہماری بات کو، کہ قرآن میں اللہ لکھ دیا کہ تم اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو۔ اللہ قرآن میں ہم کو یہ بول دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو جو رسول تم کو بتا رہے ہیں اس کو اپناؤ، تاکہ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے۔ ہمارا تو سب کچھ ہمارا رسول ہے، اور اگر ہم ایک پوسٹر اٹھا رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے یہ۔ اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے بہار میں عبد القیوم انصاری صاحب کون تھے؟ پڑھیے تھوڑا۔ عبد القیوم انصاری صاحب مومن کانفرنس بنائے تھے، سب سے زیادہ محمد علی جناح کے دشمن تھے، وہ مسلم لیگ کے دشمن تھے اور مسلمان تھے۔ اگر آج عبد القیوم انصاری زندہ رہتے تو کیا کرتے آپ لوگ؟ اگر آج بہار میں مولانا مظہر الحق مجاہد آزادی زندہ رہتے، جنہوں نے بہار